بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں مختلف عوامل کا کردار ہوتا ہے، وہیں قومی زبان کا سرکاری اور تعلیمی اداروں میں استعمال ہونا بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مملکت پاکستان کے آئین میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی تسلیم کر کے اس ملک کو مشرف با اسلام کر دیا گیا ہے، اور اسی آئین میں اردو کو بطور قومی زبان اختیار کرنے اور ہر سطح پر نافذ کرنے کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اردو اگرچہ ایک جدید زبان ہے، لیکن یہ اپنے اندر بر صغیر کی تقریباً تمام زبانوں کے اثرات رکھتی ہے۔ یہی وہ واحد زبان ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہمارا بہت سا اسلامی لٹریچر اور تاریخی ورثہ اردو زبان میں موجود ہے۔ قومیں اپنی زبانوں کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، اور زبانیں اگر مٹ جائیں تو قومیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ 1973 کے آئین کی شق نمبر 251 میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور اس کو 15 سال کے عرصے میں سرکاری زبان بنا دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ اس شق پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 8 ستمبر 2015 اس حوالے سے بہت اہم دن ہے کہ سپریم کورٹ نے اس دن حکومت کو باقاعدہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام سرکاری معاملات اردو میں کیے جائیں، اور نصابی زبان بھی اردو کو ہی عملی طور پر بنایا جائے، لیکن ابھی تک یہ حکم نافذ العمل نہیں ہو پایا ہے۔ وہ کام جو 15 اگست 1947 کو ہو جانا چاہیے تھا، آزادی کے 65 سال بعد ہو سکا، جب سپریم کورٹ نے اردو کو دفتری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے 1948 میں دو ٹوک انداز میں فرما دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان ایک قومی زبان ہوگی، اور وہ اردو زبان ہوگی۔ زبان کسی بھی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زبان کے ذریعے لوگ اپنے احساسات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھتی ہیں۔ اب میں آپ کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کروں گی جو 8 ستمبر 2015 کو بسلسلہ نفاذ اردو سنایا گیا تھا۔ اس کے 9 اہم نکات ہیں۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 251 کے احکامات کو بلا غیر ضروری تاخیر فوراً نافذ کیا جائے۔ نمبر 2، جو میعاد مقرر کی گئی ہے اور جو خود حکومت نے مقرر کی ہے، اس کی ہر حال میں پابندی کی جائے۔ نمبر 3، قومی زبان کے رسم الخط میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں باہمی ہم آہنگی کریں۔ نمبر 4، 3 ماہ کے اندر اندر وفاقی اور صوبائی قوانین کا قومی زبان میں ترجمہ کر لیا جائے۔ نمبر 5، بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے نگرانی اور باہمی ربط قائم رکھنے والے ادارے آرٹیکل 251 کو نافذ کریں، اور تمام متعلقہ اداروں میں اس دفعہ کا نفاذ یقینی بنائیں۔ نمبر 6، وفاقی سطح پر مقابلہ کے امتحانات میں قومی زبان کے استعمال کے بارے میں حکومتی اداروں کی مندرجہ بالا سفارشات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 7، ان عدالتی فیصلوں کا جو عوامی مفاد سے تعلق رکھتے ہوں لازماً اردو میں ترجمہ کروایا جائے۔ نمبر 8، عدالتی مقدمات میں سرکاری محکمے اپنے جوابات حتی الامکان اردو میں پیش کریں، تاکہ شہری اس قابل ہو سکے کہ وہ مؤثر طریقے سے اپنے قانونی حقوق نافذ کروا سکیں۔ نمبر 9، اس فیصلے کے اجراء کے بعد اگر کوئی سرکاری ادارہ یا اہلکار آرٹیکل 251 کے احکامات کی خلاف ورزی جاری رکھے گا تو جس بھی شہری کو بھی اس خلاف ورزی کے نتیجے میں نقصان پہنچے گا، اسے قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہوگا۔ یہ 9 نکات جو ہیں 8 ستمبر 2015 میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں پیش کیے گئے، جو ابھی تک عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی پاکستان کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو نافذ ہو جائے گی، اور ہم اپنی زبان کو بہترین طریقے کے ساتھ استعمال کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اور بہترین طریقے کے ساتھ اپنے زندگی کے باقی معاملات کو بھی چلا سکیں گے انشاءاللہ۔